बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपके सामने मैं जादू की ऐसी 10 निशानियों का ज़िक्र करूँगा कि ये ऐसी 10 अलामात हैं कि जिसमें से कुछ पाई जाएँ या सब पाई जाएँ, अक्सर हों, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जादू का असर है कि नहीं। बाज़ लोग हम लोग अपने तौर पे गुमान कर लेते हैं, सुन लेते हैं जी मुझ पे जादू है, मुझ पे ये है। ये ऐसी निशानियां हैं कि इससे आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि क्या मुझ पर या मेरे घर पर किसी अहले खाना में से किसी पर जादू का असर है कि नहीं। तो इसको आप मुकम्मल सुने, इंशाअल्लाह ताला आपको निशानियां ज़िक्र करने के बाद जादू का इलाज भी बताया जाएगा। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखें, इंसान जो है बाज़ औक़ात कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, खुशियों भरी ज़िंदगी अपने अहले खाना के साथ खुशी भरे माहौल के अंदर वक्त गुजार रहा होता है, लेकिन बाज़ शैतानी लोग ऐसे मामलात कर देते हैं कि जादू के ज़रिए से उसकी खुशियों भरी ज़िंदगी के अंदर उसको गमों के अंदर तब्दील कर देते हैं। और जो किसी के साथ बुरा करता है, हदीस शरीफ में है, कमा तदीनु तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या ये लोग गुमान रखते हैं कि हम दूसरों को परेशान करके, उनको तकलीफ़ दे के और हम खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार लेंगे? ऐसा नहीं है। याद रखिए, जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है, बिल आखिर वो भी उस गड्ढे में जाके ज़रूर गिरता है। लिहाजा अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं ऐसे लोगों को हिदायत दे। लिहाजा जो भी किसी के साथ बुरा करेगा उसके साथ भी बिल आखिर बुरा ही होता है। तो नाज़रीन किराम, जादू की जो 10 निशानियां हैं, कबल इससे कि उनका ज़िक्र करूं, अगर कोई किसी मामले के अंदर परेशान है, दुआ कराना चाहता है, तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम लिख दे, दुआ जो उसने करवानी है उसके मुतालिक दुआ लिख दे। इंशाअल्लाह ताला उसके लिए खुसूसी दुआ कर दी जाएगी। तो जादू की पहली अलामत ये है कि ख्वाब के अंदर उसको अक्सर खून नज़र आएगा या वो गोश्त देखेगा। तो ऐसी अगर कैफियत आपके सामने हो तो ये एक बिल्कुल वाज़ेह अलामत है जादू के असर होने की। दूसरी इसकी अलामत ये है कि ख्वाब के अंदर अक्सर उसको सांप नज़र आएंगे, बिच्छू नज़र आएंगे, और अगर खुदा न खास्ता ख्वाब के अंदर वो आप पे हमलावर हों और उनका हमला कामयाब हो जाए, तो इसका मतलब है कि आप पे जादू का असर हो चुका है। जो आप पे ऐसे शैतानी असरात कर रहे हैं वो अपने इस हमले के अंदर कामयाब हो चुके हैं। तीसरी अलामत यह है कि कोई सा भी हलाल पालतू जानवर अगर ख्वाब में आपको नज़र आए और वो आपको आके ज़ख्मी करता है, तकलीफ़ पहुंचा देता है, सींग है तो आपको सींग मार देता है, इस तरह किसी तरह भी आपको अगर वो ख्वाब में नुकसान पहुंचाता है, तो ये इस बात की अलामत है कि जादू करने वाला आपका कोई क़राबतदार है, आपका करीबी है, जो आप पे ऐसे वार करवा रहा है। चौथी अलामत ये है कि सर पर, कंधों पर उसके बोझ रहेगा, उसके जिस्म में बोझ रहेगा, जिस्म थका थका रहेगा, उसके जिस्म के अंदर जो है सकत नहीं होगी, बेजान सा रहेगा। हर वक्त उसका दिल करेगा कि मैं बस लेटा रहूं, मुझे जो है कोई काम ना कहा जाए। बस किसी काम का इरादा करेगा भी तो उसके इरादे खुद ख़त्म हो जाएंगे, उसके हौसले ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल बेजान सा होता चला जाएगा। पांचवी अलामत ये है कि आपके साथ जो भी मुखलिस साथी होगा वो अचानक से आपसे मुंह फेर लेगा। यानी जो आपका अच्छा दोस्त होगा, करीबी रिश्तेदार होगा, जिसके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात होंगे, अचानक से वो आपसे मुंह मोड़ लेंगे और फिर ऐसे लोगों से आपका वास्ता, आपका ताल्लुक़ बन जाएगा जो आपके लिए नुकसानदेह हैं, जो आपको नुकसान पहुँचाएंगे। आपके ताल्लुकात ऐसे लोगों से बन जाएंगे। जादू की एक अलामत ये है कि घर पर या उसके लिबास पर खून की छींटे पड़ेंगे या उसके कपड़ों पर कट पड़ना शुरू हो जाएंगे। प्यारे नाज़रीन किराम, ये जो अलामात हैं ये बहुत ही सख्त तरीन अलामात हैं। अगर किसी के अंदर ये अलामात पाई जाएं कि उसके घर में खून के छींटे पड़ते हैं, उसके कपड़ों पर खून के छींटे पड़ते हैं, या कपड़ों में कट लगते हैं, या उसके जिस्म पे कट लग जाते हैं, तो ये समझ लें कि आप पे बहुत बड़ा सख्त तरीन वार हो चुका है। ये इसकी अलामत है। लिहाजा इसमें सुस्ती ना करें, इसके इलाज की तरफ जाएं, रूहानी इलाज करें, औराद व वज़ाइफ की तरफ जाएं। जितनी इसमें कोताही करेंगे उतना ही बड़ा आप भारी नुकसान उठाएंगे। जादू जो है ये एक ऐसे शैतानी असरात हैं कि इंसान के अक्ल शऊर पे भी इनका असर हो जाता है। अगर किसी पे ऐसा असर होगा जादू का तो उसकी दिमागी
میموری جو ہے کمزور ہو جائے گی، اس کی دماغی صلاحیتیں کم ہو جائیں گی، فیصلہ صحیح معنوں میں نہیں کر پائے گا، حافظہ اس کا بہت کمزور ہوتا چلا جائے گا، سر پہ بوجھ رہے گا، دماغ کمزور ہو جائے گا، دماغی امراض کا شکار ہوتا چلا جائے گا۔ ایک علامت یہ بھی ہے کہ جس پہ جادو کا اثر ہوگا اس کو ہر وقت موت کا خوف رہے گا، ہر وقت وہ اس ڈر میں رہے گا میں مر جاؤں گا، مجھے موت آ جائے گی، ہر وقت اس پہ گھبراہٹ طاری رہے گی، دل پہ ایک انجانا سا اس پر خوف کا غلبہ رہے گا، ایسا خوف کا غلبہ رہے گا کہ اس کو موت کا ہی ہر وقت ڈر لگا رہے گا۔ ایک علامت جادو کی یہ بھی ہے کہ جس پہ اثر ہوگا اس کے جسم کے اندر ایسی بیماریاں ہوں گی کہ جس کا وہ بہت زیادہ علاج کرا کے تھک جائے گا لیکن اس کو شفا یابی نہیں ملے گی، اس کی بیماریاں جو ہیں اس کے جسم میں چھپ جائیں گی اور وہ کسی رپورٹ کے اندر ٹیسٹ کے اندر بھی سامنے نہیں آئیں گی، ڈاکٹر جو ہے اس کی صحیح معنوں میں تشخیص نہیں کر پائے گا، باوجود اس کے وہ نہایت ہی اچھے ڈاکٹرز کے پاس جائے گا، اچھے اطباء کے پاس جائے گا تو اس کا مرض واضح نہیں ہوگا، حالانکہ ڈاکٹر جو ہے اطباء اس کا اچھے انداز سے علاج کریں گے، مخلصانہ انداز سے اس کا علاج کر رہے ہوں گے، لیکن اس شیطانی برے اثرات کی وجہ سے اس کی بیماریاں اس کے جسم کے اندر پوشیدہ ہو جائیں گی اور اس کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کریں گی۔ ایک علامت ناظرین کرام یہ ہے کہ گھر میں اچانک سے بو آنا شروع ہو جائے گی، اچانک سے وہ محسوس کرے گا کہ اس کو یکدم سے بو آئے گی اور پھر یکدم سے ختم ہو جائے گی۔ اگر ایسا بار بار سا ہوتا ہے گھر میں کوئی بدبو آتی ہے، بو آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جادو کا اثر ہے آپ کے گھر پر، آپ پہ جادو کا وار ہو چکا ہے۔ جس پہ جادو کا اثر ہوگا اس کو ٹینشن رہے گی، اس کو بے سکونی رہے گی، تنہائی میں اس کا رونے کو جی چاہے گا، ہر وقت وہ پریشان حال رہے گا، وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار رہے گا، ذہنی ٹینشن کا مریض بن جائے گا۔ تو ناظرین کرام یہ کچھ علامات آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، یہ ایسی علامات ہیں ان میں سے اگر کچھ بھی آپ کے اندر پائی جائیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ پہ جادو کا اثر ہے کہ نہیں، لہٰذا جادو کے علاج کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے، اس کا استقامت کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ ہم علاج کریں۔ ناظرین کرام جادو کے توڑ کے لیے، جادو کے وار کو ختم کرنے کے لیے کیسا ہی سخت جادو ہوگا، اس کے لیے ایک الحمدللہ میں نے پاورفل مجرب دم ریکارڈ کیا ہے جو کہ اس کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، آپ جا کے اس کو پابندی کے ساتھ سنیں، کم از کم 21 دن اور بہتر ہے کہ 40 دن آپ صبح و شام اس کو دم کو سنیں اور توجہ سے آپ اس قرآنی دم کو سنیں گے تو اس کی برکت سے جادو کے اثرات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، جادو جو ہے کٹ جائے گا، اس کا توڑ ہو جائے گا اور اللہ کریم آپ کو شفا یابی عطا فرمائے گا۔ آپ اس کو بلا ناغہ جو ہے اگر 40 دن سن لیں گے تو یہ بہت بہتر ہے، ورنہ کم از کم 21 دن صبح و شام جو بھی ایسا مریض ہو جس پہ جادو کا اثر ہو اس کو اگر یہ دم سنایا جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا آپ کو 1-2 وظائف بھی دے دیتا ہوں، یہ آپ خود پڑھیں، اس سے بھی انشاءاللہ تعالی جادو کا اثر ختم ہوگا۔ پابندی کے ساتھ بلا ناغہ آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا، وہ کیا ہے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو قرآن کی آخری 2 سورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، ہر بار پڑھنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، یہ پڑھ کے آپ نے اپنے اوپر دم کر لینا ہے، ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیر لینا ہے، یہ آپ کو تھوڑا لمبا عرصہ کرنا پڑے گا، پابندی سے آپ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی مزید نقصان نہیں ہوگا، آپ کا نقصان ہونا رک جائے گا اس عمل کی برکت سے، اور جو نقصان ہوا ہے اس کا تدارک ہوگا، اس کے اثرات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، چند دن میں آپ بالکل شفا یاب ہو جائیں گے۔ اور ایک عمل یہ ہے، ہم جو کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جو پہلا جزو ہے لا الہ الا اللہ، اس کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، فقط اتنا لا الہ الا اللہ 101 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں گے، اس سے بھی جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور تیسرا آسان سا روحانی عمل یہ ہے کہ روزانہ آپ نے 7 بار یا محیی یا ممیتو، یہ آپ نے پڑھنا ہے، یا محیی یا ممیتو 7 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے، مزید انشاءاللہ جادو کے اثر سے حفاظت بھی ہوگی اور ان وظائف کی برکت سے جو جادو ہو چکا ہے اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا اور آپ چند دنوں کے اندر بالکل شفا یاب ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، جو رزق کی تنگی ہے، جو روزگار کے مسائل ہیں، جو معاشی ٹینشن ہے وہ بھی حل ہونا شروع ہو جائے گی،
جو رشتہ داریاں تعلقات آپ کے خراب ہو چکے ہیں، جو مخلص دوست آپ سے دور ہو چکے ہیں، ان وظائف کی برکت سے جو میں نے آپ کو دم بتایا وہ اگر دم آپ پابندی سے سنیں گے تو اس کی برکت سے آپ کے سارے مسائل حل ہوں گے، آپ کے تعلقات پھر سے اچھے بحال ہو جائیں گے، آپ کا رزق مزید کھلے گا، رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، گھر کی بندش ختم ہو جائے گی، گھر کی اندر جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہوتی چلی جائے گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ٹینشن، چڑچڑا پن، تھکاوٹ، سستی، عبادت کے اندر سستی، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ ان وظائف کو بھی کیجئے ناظرین کرام، پابندی کے ساتھ نماز بھی پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی جب نماز کی پابندی کریں گے، اپنے رب کے کلام کو پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے تو ان کی برکت سے شیطانی اثرات ہم سے، ہمارے وجود سے اور ہمارے گھر سے، یہ سب شیطانی اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان سے نجات عطا فرما دے گا اور ہماری زندگی کے اندر پھر سے خوشیوں کے چراغ روشن ہو جائیں گے، پھر سے خوشیاں انشاءاللہ خوشیوں کی بہاریں آ جائیں گی۔ میری دعا ہے اللہ کریم آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو بھی میرے مسلمان بہن بھائی ان روحانی اور جسمانی امراض کے اندر مبتلا ہیں، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کے روحانی مسائل کو حل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔